الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله تعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آن گن لاتعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہم نے تقریباً پچھلے 4 جمعہ مبارک سے
ایک ٹاپک اولاد کے حقوق جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، آج اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے نزدیک شاید اس موضوع کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع شاید کہ ویسے ہی ہے، سن لیا ٹھیک، نہ سنا پھر بھی ٹھیک، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت والے دن ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں بھی پتہ کرنا ہے اور ہمارے مال کے بارے میں بھی پتہ کرنا ہے کہ مال کس طرح کمایا اور دوسرا اولاد کی تربیت کس طرح کی۔ دیکھیے، اگر ہماری اولاد بے دین ہے، ہماری اولاد دین پر نہیں چلنے والی، بغیر دین کے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو یقین مانے وہ ہماری بربادی کے لیے صرف وہ اولاد ہی کافی ہے۔ انسان کی بربادی کے لیے اس کی بے دین اولاد ہی کافی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جو والد ہے، جو باپ ہے، وہ اپنے گھر کا حکمران ہے۔ اگر اس نے اپنے گھر میں دینی ماحول کو لاگو نہیں کیا، اگر اس کے گھر میں دینی ماحول نہیں ہے، اگر اس کی اولاد بے دین ہے، تو کل قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے اس کا جواب دہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا، نہیں غور کیا کہ یہ اولاد جو دنیا میں ہماری نافرمان ہے، یہ آخرت والے دن ہمارے لیے اس کا کیا حساب کتاب ہوگا۔ کل ہم نے جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اللہ کے سامنے اس کا کیا جواب دیں گے۔ تو جو حقوق آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں وہ حقوق جب اولاد کو شعور آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، جب ان حقوق میں ہم توازن نہیں رکھتے، پھر اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین خرچ کیا ہوا اولاد کے اوپر خرچ ہے۔ اب اگر انسان اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہیں کرتا، والدین اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس چیز کی ضرورت ہے اولاد کو، اگر وہ اس کو گھر سے نہیں مل رہی، وہ اس کا الٹ راستہ اختیار کریں گے۔ کوئی چوری کی طرف جائے گا، کوئی ڈکیتی کی طرف جائے گا، وہ کسی سے مانگے گا۔ جب یہ صورتحال بنے گی تو مجھے بتائیں، کیا وہ اولاد اپنے والدین کی فرما بردار بنے گی؟ اور اس کے برعکس دوسری طرف، اگر والدین اپنی اولاد کے اوپر بے جا خرچ کریں، ضرورت سے زائد خرچ کریں، کہ اولاد کو اگر 100 روپے کی ضرورت ہے، والد کو جی میرے پاس بہت پیسہ ہے تم 1000 لے لو، تو مجھے بتائیں کیا وہ 1000 صحیح کام کے اوپر خرچ کرے گا؟ یہ آج اپنے والدین اپنی اولاد کو ابھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں انتہائی عام ہو چکی ہیں، جو تقریباً ہر والد نے اپنے اولاد کو دے دی ہیں، ایک موبائل، ایک موٹر سائیکل۔ مجھے بتائیں کہ جو بچہ 10 12 13 سال کا ہے، اس کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو موٹر سائیکل کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب آپ اپنی اولاد کو یہ چیزیں لے کے دے رہے ہیں، اب وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ جب وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، اب وہ آپ کی فرما بردار بنے یا نہ بنے، اب آپ کی قسمت ہے۔ کیوں؟ اس آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بیٹا موبائل کے اوپر کس قسم کے رابطے میں ہے، موبائل کے اوپر کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، اگر موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے کس کے پاس جا رہا ہے۔ اب وہ آپ کی نگرانی سے ختم ہو چکا ہے۔ جب وہ آپ کی نگرانی سے ختم ہو گیا تو
تو پھر یہ آپ کی آگے قسمت کہ وہ آپ کا فرما بردار بنے یا نافرمان بنے۔ ہمارے معاشرے میں 99% جو بچے ہیں وہ اس طرح کے اپنے والدین کے نافرمان ہیں۔ بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوں اور وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہوں۔ اور جس کے پاس یہ دو چیزیں آ گئیں اس کا دین بھی اس سے سمجھیں گے آدھے زیادہ چلا جاتا ہے، اس کو دین سے پھر کوئی محبت کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ دیکھیں والدین نمازی ہے لیکن اس کی اولاد موبائل میں بیٹھ کے گیمیں کھیل رہی ہے، کمپیوٹر دیکھ رہی ہے، نیٹ استعمال کر رہی ہے، والد تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اولاد کی فکر نہیں، تو مجھے بتائیں کیا اس والد سے زیادہ کہ آپ کی اولاد کا کوئی اور دشمن ہوگا کہ جس کو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر نہیں ہے، صرف وہ دنیا کی تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑی سی سکون کے لیے، اس کو میں سکون بھی نہیں کہوں گا، یہ بربادی ہے اس کی۔ والدین کی نظر میں سکون ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں یہ اولاد کی بربادی ہے۔ تو اولاد اس کی برباد ہو رہی ہے، وہ اس کی فکر نہ کرے تو کیا اس سے بڑا کوئی اپنی اولاد کا دشمن ہوگا؟ اس کے بعد دوسری چیز، اگر والدین اپنی اولاد کو محبت نہیں دیتے، شفقت نہیں دیتے تو وہ اولاد کا حق تھا۔ اگر اولاد کو اپنے والدین سے محبت نہیں مل رہی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولاد کو محبت ڈھونڈنے کے لیے بھی دوسرا راستہ اختیار کرے گی، باہر کے لوگوں میں سے ایک چیز ڈھونڈے گی، ایک چیز۔ دوسری، یا والدین اپنی اولاد کو حد سے زیادہ محبت دے دیتے ہیں، حد سے زیادہ پیار دے دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد پھر بھی اپنے والدین کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو افراد و تفریق کا شکار ہم نے نہیں ہونا، ہم نے اپنی اولاد کو محبت دینی ہے، شفقت دینی ہے، لیکن اتنی کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکیں، لیکن اتنا جبر بھی نہیں، اتنا ظلم بھی نہیں کہ چھوٹی سی غلطی کی ہے 2 تھپڑ لگا دیے، پھر غلطی پھر 2 تھپڑ، وہ کہے گا کہاں بھی کچھ نہیں، چھوٹی سی غلطی کرو 2 تھپڑ پڑتے ہیں، کوئی بات نہیں 2 پڑیں گے۔ اس تھپڑ کا اس کو اثر نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ہر غلطی کے اوپر ڈانٹیں گے، ہر غلطی کے اوپر ماریں گے۔ لیکن اگر اس کو بالکل چھوڑ دیں گے کہ میری تو اولاد ہے، مجھے بہت محبت ہے، کوئی بات نہیں، بڑا ہو جا ٹھیک ہو جائے گا، وہ پھر نہ وہ بڑا ہوگا نہ وہ ٹھیک ہوگا، وہ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے محبت و شفقت اولاد کا حق ہے، اولاد کو دیں لیکن نہ اس کو حد سے کم کریں نہ اس کو حد سے زیادہ کریں۔ اس کے بعد اولاد میں انصاف، یہ اولاد کا حق ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوئی، لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر آپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر رہے، ایک کو زیادہ دے رہے ہیں دوسرے کو کم دے رہے ہیں، وہ اولاد کبھی آپ کی فرما بردار نہیں بنے گی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس میں ایک روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اس جو ظلم کا آپ تحفہ دے رہے ہیں اس میں گواہ نہیں بنتا، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم یہ اپنی اولاد سے، جو تمہاری اولاد ہے، تم سب سے یہ چاہتے ہو کہ سارے کے سارے تمہارے ساتھ اس نے سلوک کریں؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل، میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری اولاد میرے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ تو حضور فرمایا کہ اس سے پہلے تم بھی پوری اولاد کے ساتھ، ساری اولاد کے ساتھ انصاف کرو، کہ والد اپنی ساری اولاد سے، والدین اپنی ساری اولاد سے اس حسن سلوک کا رکھیں کہ اس نے سلوک ہمارے ساتھ ہماری پوری اولاد کرے۔ لیکن اگر آپ پوری اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے تو یہ بات بات رکھیں ذہن میں کہ اولاد بھی آپ کے ساتھ اس میں سلوک کرے گی۔ جس کے ساتھ آپ نا انصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اس کے دل میں آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اس کو کوئی بات کہیں گے تو اگر تو اس کا دل کرے گا وہ مان لے گا، اگر اس کا دل نہیں کرے گا وہ نہیں مانے گا، کیوں کہے گا میرے کون سے مانتے ہیں آپ، میرے ساتھ کون سا انصاف کیا آپ نے؟ تو اس لیے وہ اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد نکاح، یہ اولاد کا حق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو ویسے ہی فضول میں لیٹ کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 چیزوں کا وقت ہو جائے ان میں تاخیر نہ کرو، جب 3 چیزوں کا وقت ہو جائے ان میں تاخیر نہ کرو۔ ایک، جب بندہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ تیار ہو گیا ہے، اب اس میں دیر نہیں کرنی، آدمی کا جنازہ پڑھنے میں، میت کا جنازہ پڑھنے میں، اس کو دفنانے میں دیر نہیں کرنی۔ ہمارے معاشرے میں بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی اگر
سردیوں میں تو یہ صورتحال ہے کہ کوئی شام کے وقت فوت ہوا ہے 3-4 بجے تو اس کو پوری رات پڑا رہے گا، اس کے بعد اگلے دن ہی 10-11 بج جاتے ہیں اس کو دفناتے ہوئے. تو حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ لیٹ نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنی. ہمارے سامنے وہ بڑی عورت کا واقعہ موجود ہے کہ جو رات کے وقت فوت ہوئی، صحابہ نے اس کو رات کے وقت دفنا دیا، جنازہ پڑھ دیا. صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرتے ہیں وہ عورت کدھر گئی. صحابہ کہتے ہیں وہ تو رات کو فوت ہوگی تو ہم نے اس کو دفنا بھی دیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کیا راہ میں خلل پیدا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے ہیں مجھے لے چلو اس کی قبر کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے جنازہ پڑھتے ہیں اس کا. یہ ایک حدیث بہت سارے کچی عقیدوں کا رد بھی کرتی ہے. تو دیکھیں جب بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے جنازے میں تاخیر نہیں کرنی. دوسری چیز، جب نماز کا وقت ہو جائے فرمایا کہ نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرو. ہماری نماز کی کیا حالت ہے، سستی کا شکار ہے ہم. اور فرمایا تیسری چیز، جب اولاد جوان ہو جائے، اور ایک حدیث میں جب بچی جوان ہو جائے اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو. ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے، ایسی قسم کے آگے سے پیش کرتے ہیں کہ جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں ابھی یا ابھی فلاں مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اس طرح کی آگے سے تعویلیں پیش کی جاتی ہیں جس کی اسلام نے کچھ مقرر ہی نہیں کیا اس کا. تو یہ اولاد کا حق ہے، اگر آپ اس کو وقت کے اوپر نہیں دیں گے تو آپ کی اولاد کبھی آپ کی فرما بردار نہیں بنے گی. تو میرے بھائیوں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، یہ مت سمجھے کہ اولاد کے حقوق کوئی معمولی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. کون کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا ایک وہ جو کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز، جو اس نے کسی کو علم سکھایا ہے، نیک علم جس کے اوپر جب تک عمل ہوتا رہے گا اس فوت شدہ بندے کو ثواب ملتا رہے گا. اور میں تیسری چیز نیک اولاد ہے. تیسری چیز نیک اولاد ہے. نیک اولاد جب تک کوئی نیکی کرتی رہے گی اس کے والدین کو آٹومیٹک ثواب ملتا رہے گا. شرط کیا ہے، اولاد نے نیک عمل خود کرنا ہے، دوسروں سے نہیں کروانا. کہ اولاد نیک عمل کر رہی ہے اس کے والدین کو ثواب مل رہا ہے. میرے بھائیوں یہ اولاد کی تربیت یہ کوئی عام چیز نہیں، لیکن افسوس کا مقام کہ ہمارے معاشرے میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. سلسلہ تو صحیح کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن کے والدین ہیں ان کو کل قیامت والے دن ایک جبہ پہنایا جائے گا. فرمایا اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ جو قیمتی ہے وہ اس کا جبہ ہوگا، اور ایک روایت میں اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا سے زیادہ ہوگی. یہ صرف جو حافظ قرآن کے والدین ہیں یہ صرف ان کا مقام ہے. تو حساب لگائیں کہ اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے. یہ ان کو یہ انعام مل رہے ہیں کس لیے مل رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی تربیت کی وجہ سے مل رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد دین کے اوپر چلنے والی ہو. یقین مانیں اگر ہم اس دنیا میں کروڑوں کا مال بھی چھوڑ جائیں لیکن اگر ہماری اولاد دیندار نہیں تو انسان کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے. لیکن اگر بندہ غریب ہے، بندہ فقیر ہے لیکن اس کی اولاد دیندار ہے، یقین مانیں اس کی آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی اور اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں جو عنوان ہوگا وہ اب انشاءاللہ ہم نے یہ تو کافی دفعہ سن چکے ہیں کہ جنت ملے جانے اعمال کون کون سے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں کچھ ایسے اعمال آپ کے سامنے بیان کروں گا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں.
تو سب سے پہلے جو میں اس بارے میں گفتگو ہوگی کہ جہنم کا تعارف کیا ہے، جہنم کیا ہے، تو اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ نماز کی تفصیل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا